محترم ناظرین، کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کو گھروں میں رکھنا ہمارے موت کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور وہ جانور گھروں میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی گھر میں بھی ان 5 جانوروں میں سے کوئی ایک جانور بھی موجود ہے تو اسے فوراً گھر سے ابھی نکال دے، کیوں کا جب تک وہ جانور آپ کی گھر میں موجود رہے گا آپ کی گھر میں برکت نہیں آ سکتے، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس جانور کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس جانور کو اپنی گھر میں رکھتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف آپ کو ان 5 منحوس جانوروں کا بتائیں گے بلکہ ان کو اپنی گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ نمبر 1، چپکلی۔ چپکلی گھر میں پریشانی اور مصیبت لانے والا جانور ہے۔ چپکلی ایک موذی جانور ہے، اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے، اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلے ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم ہے اور تیسری میں اس سے کم ہے۔ ناظرین، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چپکلی کو مارنے پر ثواب کیوں ہے؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پھر فرق کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکلی کو مارنے کا حکم فرمایا ہے اور اس پر ثواب ملنے کا بھی بتایا ہے، لہٰذا ہمارے لیے تو اتنی بات کافی ہونی چاہیے۔ البتہ مختلف روایت میں غور کرنے سے اس کو مارنے پر ثواب ملنے کے مختلف وجوہات سمجھ آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چپکلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی ہوئی آگ پر بھڑکانے کی نیت سے پھونک ماری تھی، لہٰذا نبی کی عداوت کی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چپکلی شیطان ہے۔ مذکورہ وجوہات کی بنا پر چپکلی کو مارنا ثواب قرار دیا گیا ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں چپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتے رہتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی گھر میں بہت زیادہ چپکلیاں پائی جاتی ہے تو گھر سے چپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے، اور وہ طریقہ میں اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ نمبر 2، مکھی۔ علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار نجس ترین مخلوقات میں کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بھی برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی سخت تنگی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتی ہے، اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتی ہے کہ زیادہ تر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہے، جیسا کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اور بہت سی جانوروں کی مثلاً کتا، بلی، بھینس، گائے، بکری وغیرہ، ان سب جانوروں کی 2 آنکھیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہے، یعنی اس کی منہ کی دونوں اطراف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہے، جبکہ باقی کی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہے، اور ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ انسانوں پر نظر رکھتی ہے۔ اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کی موت کا سبب بننے والے مخلوق مکھی ہی ہے، لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بنا رکھا ہے، اور وہ طریقہ میں اس ویڈیو کے آخر میں بتانے والا ہوں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہے ہمیشہ انسانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچاتی ہے۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتی ہے اور فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی سبب سے کئی علاقوں میں قحط پڑ جاتی ہے۔ ان کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں لوگ مرتے آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک کشتی بنائی، اور اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا بھی ایک جوڑا موجود تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا، اور دیکھتی کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ پر سوراخ کرنا شروع کر دی، جس کے بعد حضرت نوح علیہ
السلام اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چینگ ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کی دونوں نتنوں سے باہر گرا۔ بلیوں کی اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ چوہی پائی جاتی ہے تو کوشش کرو کہ گھر میں ایک بلی ضرور پال لے۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیں گے بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلی کی دعا اور بد دعا بھی بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھروں میں چمچڑک یا چمگادڑیں رہتی ہے انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل جاتا کہ ان کی گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ گئی ہے۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت الٹے ہوئے دیکھا ہوگا۔ سائنسدانوں کا چمچڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑکیں رہتے ہو اس گھر کے لوگوں میں عام طور پر خون کی بیماریاں، سانس کی امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہے، جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک آ کر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنی گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کرے۔ اکثر پائپوں میں، نالوں کے پیچھے ایسے جگہ جہاں بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں، اگر وہاں آپ کی گول گول دانوں میں پیٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائے کہ آپ کی گھر میں بھی چمچڑکے رہتے ہیں۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائی جاتی ہے اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بے ضرر کیڑا مانا کرتی تھی، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑی ہوتی ہے۔ لال بیگ ایسے کیمیکل کو چھوڑتی ہے جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتی ہے۔ جن گھروں میں لال بیگ پائی جاتی ہے تو ان گھروں کے رہنے والوں کی پیٹ میں کیڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی گھر میں کبھی لال بیگ پائی جاتی ہے تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنی بھی استعمال شدہ یا چھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے انڈوں کی چھلکے لے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہے ان کونوں میں انڈوں کی چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں تھی وہ گھر سے باہر نکل جائے گی۔ مکھیوں کو گھر سے نکالنے کا طریقہ۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ مکھی جیسے عرب عام میں نیاز بو کا پودا بھی کہا جاتا ہے، آپ نے وہ لینا ہے اور ان کی مسل لینا ہے اور ان گھر کی ہر کونے میں کچھ پتی مسلنے کے بعد پھینک دینی ہے۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ شکریہ، ملتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔